تو مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک نامی نام کے لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھ موبائل کے الارم سے کھلتی ہے۔ نامی سارا دن موبائل یوز کرتی رہتی ہے، آفس میں کام کرتے وقت، پارٹی کرتے وقت، کسی سے باتیں کرتے وقت۔ ایک دن وہ پارٹی سے فارغ ہو گھر واپس آ رہی ہوتی ہے بس میں کہ اچانک اس کا موبائل وہاں گر جاتا ہے اور اسے کچھ معلوم نہیں رہتا۔ وہ بس میں سو جاتی ہے اور اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تب بھی اسے اپنے موبائل کی کوئی ہوش نہیں ہوتی اور وہ ایسے ہی گھر آ جاتی ہے۔ اس کا موبائل ایک لڑکے کو مل جاتا ہے۔ گھر آ کر اس کی فرینڈ اسے جگاتی ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں۔ وہ اپنا موبائل ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اسے اس کا موبائل نہیں ملتا۔ پھر وہ اپنے نمبر پہ کال کرتی ہے تو ایک عورت کال اٹھاتی ہے۔ وہ لڑکا جس کو موبائل ملا تھا وہ اپنی موم کی ریکارڈنگ کے ذریعے نامی سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہارا موبائل میرے پاس ہی ہے، اور نامی اسے ایک ہوٹل کی لوکیشن دیتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اسے موبائل کو میرے ہوٹل پر آ کر مجھے دے دو۔ وہ مان جاتا ہے۔ وہ یہ موبائل کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پاس ورڈ کی وجہ سے موبائل نہیں کھلتا۔ وہ غصے میں آ کر موبائل کی اسکرین کو توڑ دیتا ہے اور وہاں سین شفٹ ہو کر ایک جنگل میں جاتا ہے جہاں ایک لڑکی کی لاش ملتی ہے جس کی حالت بہت ہی بری ہوتی ہے، اور آفیسر کہتا ہے جیسے لاش کی حالت ہے مجھے اپنے بیٹے جون پر شک ہے جو کافی سال پہلے غائب ہو چکا تھا۔ جون اور کوئی لڑکا نہیں بلکہ وہی تھا جسے نامی کا موبائل ملتا ہے، اور اس کا ساتھی اسے اور بھی بہت کچھ باتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں صرف شک ہے، ہمیں اس بات کے لیے ثبوت اکٹھا کرنا پڑتے ہیں۔ ادھر نامی جب ہوٹل میں آتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے بابا انسٹا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں۔ یہ جان کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور یہاں اسے اس عورت کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے موبائل کی اسکرین غلطی سے ٹوٹ گئی ہے اور میں نے اسے شاپ پر ریپیئر کرنے کے لیے دے دی ہے، میں نے پیسے بھی دے دیے ہیں، اور وہ اسے وہ ایڈریس سینڈ کرتی ہے۔ نامی اپنا موبائل لینے کے لیے اس شاپ پر چلی جاتی ہے اور وہ اپنا موبائل لینے کے لیے شاپ کے اندر جاتی ہے تو وہاں جون ہوتا ہے جو نامی کے موبائل کی ڈیٹیلز میں اس کا پاس ورڈ بھی معلوم کر لیتا ہے اور اس کے موبائل میں ایک ہیکر ڈال دیتا ہے اور نامی کے موبائل کے سیم ڈپلیکیٹ اسے دے دیتا ہے۔ اس کے موبائل پر وہ نظر رکھنا لگ جاتا ہے کہ وہ کس سے بات کرتی ہے، کس کی کالز آتی ہیں، اور حالانکہ وہ نامی پر بھی نظر رکھ رہا ہوتا ہے اس کے کیمرہ کے ذریعے، کیونکہ اس نے اس کے موبائل کو فل اپنے کنٹرول میں کر لیا ہوتا ہے۔ پھر سین شفٹ ہو کر ہوٹل میں آتا ہے جہاں نامی ہوتی ہے تو وہاں جون بھی آتا ہے۔ نامی اسے نہیں پہچانتی کیونکہ شاپ میں اس نے ماسک لگایا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں اکثر آتا ہوں، اور وہ وہاں کی سب سے مشہور شراب منگاتا ہے، اور وہ موبائل کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ نامی کو کون سی گیمز پسند ہے اور کیا کرنا پسند ہے۔ وہ نامی کو امپریس کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کافی باتیں کرنا لگ جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں انٹرنیٹ کی ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ تو نامی بھی اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اس کا ڈیڈ اسے دیکھنے نامی رات بھر اپنی دوست سے باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ جون پوری رات اس پہ نظر رکھتا ہے اور اس کی ساری ڈیٹیلز نکال لیتا ہے۔ صبح نامی اٹھ کے آفس میں جاتی ہے۔ وہ ایک کمپنی میں کام کرتی ہے اور یہاں جون اپنے پرانے مرڈر کو دیکھتا ہے جو اسی لڑکی کے تھے جس کی لاش جنگل میں سے ملی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنا نیا ٹارگٹ چنتا ہے جو کہ نامی ہوتی ہے۔ ادھر نامی کو اس کی باس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے اور تم بھی بہت اچھا کام کر رہی ہو، اس لیے میں تمہاری پے دوگنی یعنی ڈبل کرنے والی ہوں۔ یہ جان کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اور کسی کو یہ سب نہ بتانا، لیکن جون یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ادھر سین شفٹ ہو کر جون کے ڈیڈ پر آتا ہے جو اپنی بیوی سے جون کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ جون کی موم اس سے بات کرتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہاں جنگل میں ایک لڑکی کا قتل ہوا ہے اور مجھے اس کا شک جون پر ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھلا کسی کا خون کیوں کرے گا، وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد جون کے ڈیڈ کو اس کے ساتھی کا میسج آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جون کی لوکیشن پتہ چل گئی ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ ادھر ہم نامی کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی خوش ہوتی ہے اور یہاں جون اس کے گھر میں اس کے بارے میں پتہ لگوانے کے لیے آ جاتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے جہاں اسے اس کا دوسرا موبائل ملتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک نے 2 موبائل یوز کرتا ہے۔ ادھر جون کے ڈیڈ کو اس کا ساتھی آفیسر بتاتا ہے کہ
جو جون کی لوکیشن ملی ہے وہ سب سے چھپ کے وہاں رہتا ہے، تو جون کا ڈیڈ اس کے لوکیشن پہ جاتا ہے اور وہاں اسے کافی سی چیزیں ملتی ہیں اور وہاں اسے اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگتا ہے جو مری ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ جو نیل پینٹ لگی ہوتی ہے وہ اسے وہاں ملتی ہے، اور جون بھی آ جاتا ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے۔ وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے اور اسے وہاں اس کے ڈیڈ نظر آتے ہیں، اور وہ ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے ان کو ایک پک سینڈ کرتا ہے۔ جون کا ڈیڈ باہر جاتا ہے اور جب گھر میں واپس آتا ہے تو گھر کی حالت بہت بری ہوتی ہے اور اسے کچھ ملتا نہیں ہے۔ ادھر جون اپنی ہوٹل میں آتا ہے اور اس کے ڈیڈ، نامی کے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ میں یہاں روز آتا ہوں۔ نامی کے ڈیڈ کو یہ بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ تو صرف اس ہوٹل میں 2 دفعہ ہی آیا تھا، وہ ریگولر کسٹمر نہیں ہے اور وہ وہاں کی سب سے مشہور شراب منگواتا ہے۔ اور وہاں نامی بھی آ جاتی ہے جو اسے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ ادھر جب نامی کا ڈیڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ لڑکا بہت ہی عجیب ہے، وہ جھوٹا ہے، تم مجھ سے ذرا بچ کے رہنا کیونکہ وہ ریگولر کسٹمر نہیں ہے، وہ صرف 2 دفعہ آیا اور کہتا ہے کہ میں یہاں کا ریگولر کسٹمر ہوں۔ تو نامی کہتی ہے کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس سے دور رہوں گی۔ یہ سب باتیں جون سن رہا ہوتا ہے۔ سین شفٹ ہو کر نامی اور اس کی فرینڈ رہتے ہیں۔ نامی اپنی فرینڈ کو جون کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر جون اپنے بال تھوڑے چھوٹے کر لے، آنے کو چاہے تو وہ بہت ہی کیوٹ لگے گا۔ تو اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ میں بھی جون سے ملنا چاہتی، تو وہ اسے وعدہ کر کے کہتی ہے کہ میں تمہیں اسے ضرور ملواؤں گی۔ ادھر سین شفٹ ہو کر آفیسر بننے والی لڑکی کی موم سے ملتے ہیں اور انہیں بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ اس کا موبائل چوری ہو گیا تھا اور کسی نے اس کا موبائل کو ہیک کر کے اسے ڈپلیکیٹ موبائل دیا، اور جس کے بعد اس کی لائف میں یہ مسئلہ شروع ہوا۔ یہ ادھر نامی کے ڈیڈ جب کسی کام سے گھر سے باہر آتے ہیں تو جون ان پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں ان کے گھر میں ہی باندھ کے رکھ لیتا ہے۔ ادھر سین شفٹ ہو کر جنگل میں آتا ہے جہاں آفیسرز کو 8 لاشیں ملتی ہیں۔ ادھر سین شفٹ ہو کر نامی پر جو سب اٹھتی ہے اور اپنے موبائل میں کیا دیکھتی ہے، اس کے باس کے کافی کالز آئے ہوئے ہیں اور وہ کچھ میسیجز پڑھتی ہے جو اس کے فرینڈز کو کیے جاتے ہیں، جس میں ان کی فرینڈ کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن وہ سب میسیجز اس نے نہیں کیے ہوتے۔ وہ اور اس میں یہ بھی پوسٹ ہوتی ہے جس میں اس کی باس اس کی پے دونی کر دیتی ہے۔ وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور جلدی کپڑے پہن کر اپنے آفس میں جاتی ہے جہاں اس کے ساتھی کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتے اور آفس میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، میرا موبائل کسی کے کنٹرول میں تھا، یعنی کسی نے ہیک کر لیا تھا، لیکن اس کی بات کوئی نہیں مانتا۔ وہ اپنی باس سے بات کرتے لیکن اس کی باس بھی اسے بہت ڈانٹتی ہے اور دھکے دے کر آفس سے نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کبھی بھی تم واپس جاب پہ نہ آنا، میں تمہیں جاب پہ نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ میرا موبائل کسی نے ہیک کر لیا تھا، یہ سب میری غلطی نہیں ہے۔ وہ بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اس کی باس اسے دھکے دے کے نکال دیتی ہے۔ یہ سب جون بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی دوست کو بلاتی ہے اور اس کے گلے لگ کے رونے لگ جاتی ہے۔ اس کی دوست اسے دلاسا دیتی ہے اور جون یہ کہتا ہے کہ مجھے نامی کو مٹانے سے پہلے اس کی دوست کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ وہ سب سے بڑا کانٹا وہی ہے۔ اس کے بعد اس کی دوست اور وہ پولیس اسٹیشن آتے ہیں اور اپنی رپورٹ لکھاتے ہیں کہ اس نامی کا موبائل کسی نے ہیک کر لیا۔ تو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ یہ سب آن لائن ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ وہ کافی انہیں سمجھاتی ہے لیکن وہ کوئی ہیلپ نہیں کرتے۔ نامی وہاں سے غصے سے اٹھ کے وہاں سے آ جاتی ہے۔ ادھر جون ڈیڈ کے موبائل کے ذریعے نامی کو میسیج کرتا ہے تاکہ نامی کو یہ شک نہ ہو کہ اس کے ڈیڈ غائب ہیں۔ ادھر نامی جب ہوٹل میں واپس آتی ہے تو اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی فرینڈ اسے کہتی ہے کہ ہمیں یہ سب جاننے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوگی جو انٹرنیٹ کے بالکل قریب ہو، جسے انٹرنیٹ کے بارے میں سب کچھ پتا ہو۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جون ہے اور اچانک وہاں جون بھی آ جاتا ہے۔ وہ اس کی دوست سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا موبائل کسی نے ہیک کر لیا ہے اور وہی ہے جو سب کو میسیجز کر رہا ہے، اور وہ موبائل کے کیمرے کے ذریعے نامی پر بھی دھیان رکھ رہا تھا اور اب بھی جو تم کرو گی وہ سب دیکھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد وہ نامی کو ہوٹل سے باہر بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارے کسی قریبی کی ہے جسے تمہارا سارے پاسورڈ پتا ہو اور یہ سب وہی کر سکتا ہے۔ اور ادھر کھڑکی میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دوست نامی کی اور جون کی پک کلک کرتی ہے۔ نامی کو یہ سب بہت عجیب لگتا ہے۔ ادھر اندر آگے اس کی فرینڈ اسے جنگل میں کیے گئے 8 مرڈرز کے بارے میں بتاتی ہے جو اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو نامی اسے غصے میں آ کر کہتی ہے کہ میرے سارے پاسورڈز
تمہیں ہی پتہ ہے۔ وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب تم نے کیا ہے، اس لیے میں تمہارے نزدیک نہیں رہنا چاہتی۔ تو اس کی فرینڈ کو بہت برا لگتا ہے اور کہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ اپنی دوستی توڑ لیتی ہے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تو میں جا رہی ہوں۔ وہ باہر آتی ہے اور بہت ہی زور زور سے رو رہی ہوتی ہے۔ جون یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جنگل میں سین شفٹ ہوتا ہے جہاں آفیسر اس لاشوں کے بارے میں سب کچھ پتا کروا رہے ہوتے ہیں جو سب ایسے ہی آن لائن مرڈرز ہوئے تھے۔ آفیسر کا ساتھی کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے بیٹے جون نے ہی کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں ثبوت اکٹھا کرنا پڑیں گے۔ تو آفیسر کہتا ہے سب سے پہلے تم اس دکان کو ڈھونڈو جو وہ موبائل والی ہے۔ تو وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر سین شفٹ ہو کر نامی پہ آتا ہے جو اپنی اور اپنی دوست کی ویڈیو دیکھ کے بہت اداس ہوتی ہے اور موبائل توڑ دیتی ہے، جس کی وجہ موبائل کی اسکرین ٹوٹ جاتی ہے۔ ادھر آفیسر اسی موبائل کی دکان میں پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں کچھ ثبوت نہیں ملتا کیونکہ جون نے وہاں سے سب کچھ ختم کر لیتے ہیں، لیکن انہیں وہاں ان کسٹمرز کے پیپرز ملتے ہیں جن کی لاشیں کچھ دن پہلے انہیں جنگل سے ملی تھی۔ وہ نامی کسٹمر یعنی نامی کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں ابھی اس کو بچانا چاہیے۔ اور وہاں نامی بھی آ جاتی ہے۔ اب اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی ہوتی ہیں اور اسے پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ جون نے کیا ہے۔ اس نے ہی سب کچھ میرا برباد کیا، اس نے مجھے جاب سے بھی نکلوا دیا اور میری سب سے بیسٹ فرینڈ کو بھی مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے میں اکیلی رہ گئی۔ اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس کی کمپنی میں کال کرتی ہے لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کا لڑکا کوئی یہاں کام ہی نہیں کرتا۔ اسے بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گی جون کو پکڑنے۔ یہ سب باتیں آفیسر بھی سن لیتا ہے اور وہ اسے یہ نہیں بتاتے کہ وہ بہت ہی بڑا سیریل کلر ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مار دیا ہے۔ بس وہ یہی کہتے ہیں کہ میں بھی جون کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ تو نامی کہتی ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گی اس کو پکڑنے کے لیے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں اس کو کال کر کے اپنے گھر بلاؤں گی تو آپ لوگ اسے وہاں آ کے پکڑ لینا۔ اس کے بعد سین شفٹ ہو کر جون پہ آتا ہے جہاں نامی اسے میسج کر کے اپنے گھر بلاتی ہے اور نامی کے گھر کے باہر وہ دونوں آفیسرز ہوتے ہیں۔ جون نامی کے آئیڈیا کے مطابق اپنا حلیہ بالکل بدل دیتا ہے، بال بھی چھوٹے کر لیتا ہے، چشمہ اتار کر نامی کے گھر کے باہر گاڑی سے اترتا ہے اور نامی اوپر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جون جب اس کے گھر جا رہا ہوتا ہے تو آفیسرز آ کے اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے چہرے کی چینجنگ کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پاتے۔ تو جون انہیں دھمکانے لگتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، تم لوگ میرے پہ الزام لگا رہے ہو، میں تمہاری کمپلین کروں گا اور تمہیں جاب سے نکلوا دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں سیریل کلر کی تلاش تھی لیکن آپ وہ نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں وہ نہیں ہوں تو تم لوگ مجھے کیوں پکڑے، اور وہ یہ سب کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر نامی آفیسرز کو کہتی ہے کہ مجھے جون کا میسج آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے اس لیے میں آج نہیں کل آؤں گا، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنا موبائل ٹھیک ہونے کے لیے دے رہی ہوں اور جب تک وہ موبائل ٹھیک ہوگا تب تک میں دوسرا موبائل یوز کروں گی۔ اس کے بعد اس کے آفیسرز کو پولیس اسٹیشن سے ایک کال آتی ہے اور کہتے ہیں کہ سب کو یہ پتہ لگ گیا ہے یہ سب آپ کا بیٹا کر رہا ہے تو آپ اس کیس سے دور رہیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ادھر نامی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اپنا دوسرا موبائل نکالتی ہے اور اس میں سم ڈال کے آن کر لیتی ہے اور گھر سے باہر آتی ہے تو آفیسر کہتا ہے کہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، اس لیے تم ایک سیف جگہ ڈھونڈ کے وہاں چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ڈیڈ کے گھر چلی جاؤں گی، اس سے سیف جگہ میرے لیے اور کوئی نہیں ہے، کہہ کر وہ اسے اس کے ڈیڈ کے گھر خود چھوڑنے کے لیے چل جاتے ہیں۔ اسے اپنا کارڈ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی مشکل ہو تم مجھے کال کرنا۔ تو یہ کہہ کر وہ اپنے ڈیڈ کے گھر جاتی ہے تو وہاں اپنے ڈیڈ کو آوازیں دیتے ہیں لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا اور وہاں اسے جون کے نئے نمبر سے میسیجز آتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر کھڑی ہو کے جون کو کال کرتی ہے اور اسے اوپر سے ہی اس رنگ ٹون کی آواز آتی ہے۔ وہ ڈر کر اوپر جاتی ہے اور وہاں اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ گھبرا کر آفیسر کو کال کرتی ہے لیکن اس کا موبائل خود بخود ہی چلنا لگ جاتا ہے۔ وہ بہت ہی ڈر جاتی ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جون نے یہ موبائل بھی ہیک کیا ہوا ہے۔ وہ گھبرا کر اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے اور وہاں اسے جون ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ڈیڈ کو بخش دوں گا لیکن تم ان آفیسرز کو میسج کرو اور کہو کہ میں یہاں بالکل سیف ہوں،
تو وہ اس پر حملہ کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اپنی ڈیڈ کو بچانے کے لیے اسے آفیسر کو میسج کرنا پڑتا ہے کہ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ اسے وہ موبائل لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہارا موبائل وہاں بس سے چوری کیا تھا، اور میں نے تمہارا موبائل ہیک کر کے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، اور اب تمہارے ڈیڈ میرے پاس ہے۔ وہ اسے اس کے ڈیڈ کے پاس باتھ ٹب میں لاتی ہے، جہاں وہ اس کے ڈیڈ پر چاقو تانے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے مارنے کی دھمکی دیتی ہے، لیکن وہ اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے خود کو ٹیپ سے باندھ دیتی ہے اور جون کی بات ماننے لگ جاتی ہے، اور جون اس کے ڈیڈ پر پانی کا سارا شاور کھول دیتا ہے۔ اس کے ڈیڈ ڈوب رہے ہوتے ہیں، وہ روتی اور بلبلاتی رہتی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ جون اسے باندھ کر اسی باتھ ٹب میں پھینک دیتا ہے، وہ ڈوب رہی ہوتی ہے۔ ادھر وہ اس کی ویڈیو بنا کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور باتھ روم سے باہر آ کر جب وہ کارڈ دیکھتا ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نامی جسٹ کال کرنا، میسج نہ کرنا، لیکن اس نے تو میسج کیا تھا، اس لیے آفیسر کو شک ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں جاتے ہیں، جون کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ سب یہاں آ رہے ہیں، اس لیے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آفیسر اندر آ کر جون کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کیونکہ وہ قاتل اس کا بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ اسے مار کر پوچھنے لگتے۔ ادھر نامی ڈوب کے مرنے ہی والی ہوتی ہے کہ آفیسر اسے آ کے بچا لیتا ہے اور وہ مرنے سے بچ جاتی ہے۔ ادھر آفیسر اسے مار مار کر زخمی کر دیتا ہے، اسے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا تو وہ رو کے کہتا ہے ڈیڈ میں ہی جون ہوں، اور بعد میں ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بیوقوف ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ وہ غصے میں بڑھ کر اسے اور مارنے لگ جاتا ہے۔ ادھر نامی کو ہوش آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آفیسر اس کے ڈیڈ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں جن کو ہوش نہیں آ رہی ہوتی۔ ادھر آفیسر اس کا سب سامان دیکھتے ہیں، جہاں انہیں سارے قاتلوں کی لسٹ ملتی ہے، تو سب سے 0 نمبر والا اور کوئی نہیں بلکہ ان کا بیٹا جون تھا، جو 7 سال پہلے غائب ہو گیا تھا۔ وہ غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو اس نے مار دیا تھا، اور ادھر وہ اپنے بیٹے کا موبائل اور ساری ڈیٹیلز دیکھتا ہے اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس نے جون کو مار دیا تھا، اور اس کی شکل لے کر، اس کی پہچان لے کر لوگوں کو مارا۔ وہ بہت روتا ہے اور خونی کو مارنے لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں آج بھی جون بن کر تمہاری وائف سے باتیں کرتا تھا، لیکن تم دونوں کتنے بیوقوف ہو، تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ اور اس کے بعد ہی شفٹ ہو کر نامی پہ آتا ہے، جو غصے میں ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور آ کر آفیسر سے گن چھین کر اسے مار دیتی ہے، اور ادھر اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کو وہ جذباتی ہو کر روتی ہے اور اپنے ڈیڈ کے گلے لگتے بہت ہی روتی ہے۔ اس کے بعد نامی کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر آفیسرز کو سارے لوگوں کی لاشوں ملی تھی، ان سب کی ڈیٹیلز مل گئی تو سب کو یہ پتہ لگ گیا تھا یہ قاتل ہے جو آن لائن سب کو مار رہا ہوتا ہے۔ ادھر نامی جب اپنی ڈیڈ اور اپنی فرینڈز کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو ادھر شک ہوتا ہے، کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، وہ اسے دیکھ بھی لیتی ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں وہ شاید وہ قاتل تھا لیکن وہ مرا نہیں تھا، یا کوئی تیسرا آدمی ہوگا۔ اور یہاں ہیکر کی یہ سٹوری ختم کر دی جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔